خدا کے واسطے میرے بھائیوں اپنے والدین سے زبان نہ لڑاؤ۔ اب دیکھو میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں نا، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ والدین کے ساتھ تھوڑی سی زبان لڑانے سے انسان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ایک دفعہ اگر آپ کے والدین نے آپ کو بددعا دے دی، زندگی آپ کی تباہ ہو گئی۔ ایک شخص تھے، بخاری شریف میں یہ واقعہ لکھا ہے، ایک شخص ہے جس کا نام جریش تھا، بڑا اللہ کا ولی بزرگ تھا، 5 وقت نمازیں پڑھتا تھا۔ لیکن ایک دفعہ کیا ہوا، گھر کے اندر نماز پڑھ رہا تھا نا، پیچھے سے والدہ نے آواز دی تھی کہ یہ جریش نے آواز نہیں دی، کیونکہ وہ بیچارہ نماز پہ کھڑا ہوا تھا۔ ایک بندہ نماز پہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ اب کسی کو آواز کیا دے سکتا ہے۔ ماں بار بار باہر سے آواز دے رہی، جریش کہاں پر ہو، جریش۔ وہ نماز پڑھنے میں مصروف ہے۔ نماز جب انہوں نے پڑھ لی نا، سلام پھیر دیا، والدہ کے پاس آئی، والدہ آپ آواز دے رہی تھی، کہاں غائب تھے اتنی دیر؟ کہا کہ والدہ میں تو صرف نماز پڑھ رہا تھا۔ ماں کو غصہ آیا ہوا تھا، ماں نے اسی وقت اس کو بددعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک تو کنجریوں کی منہ نہ دیکھ لے۔ کنجر ہوتے نا، کنجر عورتیں، ان کی منہ جب تک تو نہ دیکھ لے اللہ تعالیٰ تجھے موت نہ دے۔ بس بددعا تھی، ماں کی بددعا تھی جو کہ لکنی تھی، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 3 لوگوں کی دعا اللہ فوراً قبول کر دیتا ہے۔ یتیم کی دعا بددعا، مسافر کی دعا بددعا، والدین کی دعا اور بددعا۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے فرمایا، یا رسول اللہ سب سے بڑے گناہ کون سے ہے؟ فرمایا سب سے بڑا گناہ نمبر 1 اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، دوسرا جھوٹی گواہی دینا، تیسرا والدین کی نافرمانی کرنا۔ سب سے بڑے گناہ بتا رہا ہوں۔ تو خیر والدہ نے بددعا دے دی۔ اب جریش جو تھے نا، یہ ان کا اپنا خانقاہ تھا جہاں پر یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا۔ تو اس علاقے میں ایک بڑی خوبصورت عورت تھی، ٹھیک ہے، وہ آئی اور اس نے دیکھا یہ جریش جو ہے اپنے آپ کو بڑا اللہ کا ولی سمجھتا ہے، میں اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو وہ عورت اس کے خانقاہ پر چلی گئی اور اسے کہا کہ حضرت میں آپ کے خانقاہ میں عبادت کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا دیکھو یہ خانقاہ ہے، یہاں پر عورتیں کا آنا منع ہے، یا تم نہیں آؤ۔ اس نے بڑی منت آزاری کی، میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کروں گی، آپ کو کچھ نہیں کروں گی، بس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ تو وہ عورت نے اس عورت نے اپنے حربہ استعمال کرنا شروع کر دیا، کبھی آنکھ مارنا، کبھی اس کی طرف دیکھنا۔ لیکن وہ بزرگ جو تھے نا جریش، اس نے ایک طرف بھی اس عورت کی طرف نہیں دیکھا، ایک دفعہ بھی۔ لیکن اس عورت کو بڑا غصہ ہے، یار میں اس کو آوازیں بھی دے رہا ہوں، اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ مجھے دیکھ ہی نہیں رہا۔ اس نے کیا کیا، ایک جنگل میں جا کر ایک چرواہے سے زنا کر لیا۔ جب اس کے پیٹ میں حمل آ گیا نا، بچہ آ گیا، تو اب اس نے پورے شہر میں یہ ڈنڈورا نچا دیا کہ اس بزرگ نے میرے ساتھ زنا کیا ہے اور اس زنا سے میرے پیٹ میں اب بچہ ہے۔ لوگ حیران، لوگوں نے جب سنا نا یہ بزرگ نے یہ کام کیا ہے، لوگوں نے نعرے تکبیر کہا، اس کا سارا خانقاہ توڑ دیا کہ تم اللہ کے ولی ہو کر یہ کام کرتے ہو۔ اس نے کہا خدا کے واسطے میں نے کیا ہی نہیں ہے، تم کیوں میری بات نہیں مان رہے ہو؟ جب بچہ پیدا ہو گیا نا اس عورت کا، 8 ماہ گزر گئے، بچہ پیدا ہو گیا۔ اب اس عورت نے بچہ لا کر اس بزرگ کے ہاتھ میں دے دی، یہ بچہ اپنا تم سنبھال لو۔ ساری دنیا سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ اب اس نے کہا کہ تم 1 منٹ رک جاؤ۔ اس نے نفل نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ مجھے پتا ہے کہ مجھے اپنی ماں کی بددعا لگی ہے۔ اس نے مجھے دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک تو کنجریوں کی منہ نہ دیکھ لے۔ یا اللہ میں نے کنجر عورت کا منہ دیکھ لیا ہے، یا اللہ میری مدد فرما، مجھے معلوم ہے مجھے میری ماں کی بددعا لگی ہے۔ انہوں نے جیسی نماز پڑھ لی، دعا مانگ لی، پھر اس بچے کی زبان پر یوں انگلی لگائی اور اس بچے سے کہا کہ تم کس کے بیٹے ہو؟ اللہ کی شان دے کے، معجزہ دے کے وہ بچہ بھی بول پڑا۔ جیسے پیدا ہوا تھا بچہ کچھ بول بھی نہیں سکتا، وہ بچہ بھی بول پڑا کہ میں تو فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں، میری ماں نے اس کے ساتھ زنا کیا چرواہے کے ساتھ، میں اس سے پیدا کردہ بچہ ہوں۔
اب جیسے دنیا والوں نے یہ بات سن لی نا، انہوں نے بزرگ سے معافی مانگی، جریش ہمیں معاف کر دو، ہم اس عورت نے ہم نے بھڑکا دیا تھا۔ پھر عورت کو مارنا شروع کر دیا لوگوں نے۔ اس نے کہا کہ بھائی تم اس کو نہ مارو، مجھے معلوم ہے مجھے اپنی ماں کی بد دعا لگی تھی۔ اب دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے ماں کی بد دعا فوراً قبول کر دیا۔ میں ان جوانوں سے بھی یہ کہتا ہوں، بچوں سے بھی یہ کہتا ہوں، خدا کے واسطے اپنے والدین کی قدر کر لو، دعائیں لے لو۔ جن لوگوں نے اپنے والدین کی دعائیں لی ہے نا، وہ ہمیشہ کامیاب ہوئے ہیں۔ جنہوں نے ایک دفعہ بھی بد دعا لی ہے نا، ہمیشہ ناکام ہوئے ہیں وہ۔